إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ بغیر علم کے فتویٰ دینا ہے، بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتانا ہے، بغیر منصب کے فتوے جاری کر دینا، یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ اے لوگو صرف جو زبان سے نکال دیا اسی پہ پکے ہو جانا کہ جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا مت کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو حلال کرتے ہیں کسی کو حرام کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، کہ اللہ دنیا سے علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ ان کے سینوں سے علم اٹھا لیا، یاد تھا بھول گیا ہے، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم لوگوں سے ایسے اٹھے گا کہ علماء فوت ہوتے جائیں گے، اس دنیا سے جاتے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، لوگ جاہلوں کو اپنے پیر، اپنے مفتی اور اپنے سردار بنا لیں گے۔
اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، وہ بغیر علم کے جو منہ میں آئے، جو دل میں آئے، وہ فتوے دیتے جائیں گے لوگوں کو۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے کہ جی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، سب سے بڑا اجر کس میں ہے، سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافتاً ان یدرکنی، کہ یہ نہ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے اور میں اس کو کر گزروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنا فی الجاہلیہ، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، گمراہ تھے، تو فہدانا فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر اور یہ نبوت آپ کی اور اسلام عطا فرمایا۔ فہل بعد هذا الخیر من الشر، کیا ایسا بھی ہوگا کہ اسلام کے نازل ہونے کے بعد، قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر بھی شر دنیا میں پھیل جائے گا اور پھر بھی دنیا میں فتنے پھیل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں حذیفہ ایسا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنَ الْخَيْرِ، کیا اس خیر کے بعد جو شر آئے گا وہ قیامت تک چلتا رہے گا یا اس شر کے بعد پھر خیر کے آنے کی امید ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اسلام ہے، اس کے بعد پھر کوئی شر کا اور برا وقت آئے گا، تو کیا وہ برا وقت ہمیشہ کے لیے رہے گا یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر امت پر رحمت فرمائیں گے اور اچھا وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہوگا۔ وَفِيهِ دَخَنٌ، لیکن اس میں کچھ گدلا پن سا ہوگا، یعنی وہ خیر اتنا صاف شفاف نہیں ہوگا جتنا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ قال وما قلت وما دخن، کہتے جی میں نے پوچھا اللہ کے رسول وسلم، وہ جو خیر میں گدلا پن سا ہے، وہ جو خیر شفاف نہیں ہوگا، تو وہ کس چیز سے گدلا ہوگا؟ کون سی چیز ہے جو اس میں الجھنے سے پیدا کر دے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قوم یہدون بغیر ہدی، ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنا لے گی۔ تعرف منہ وتنکر، ان سے آپ دیکھیں کہ خیر بھی ہوگی، اچھی باتیں بھی ہوں گی، اور لیکن بیچ بیچ میں وہ بری باتیں بھی کر جائیں گے، غلط باتیں بھی کر جائیں گے۔ قلت فہل بعد ذلك الخیر من الشر، تو کہتے ہیں جی میں نے پوچھا اس گدلے سے خیر کے بعد پھر کوئی برا وقت تو نہیں آنے والا؟ اب جو فرمایا کہ بہت برا وقت آنے والا ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ دعات الی ابواب جہنم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر تو لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ دعات علی ابواب جہنم، وہ بلانے والے ہوں گے لوگوں کو، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جس نے ان کی بات مان لی، ایسے داعیوں کی اور ایسے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بے نام اور ایسے نام نہاد مفتی اور ایسے نام نہاد داعی اور ایسے نام نہاد خطیب اور ایسے نام نہاد دین کے رہنمائی کرنے والے، جو بھی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے اپنے ساتھ ساتھ۔ اور دیکھیں کہ آج کے دن اور آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا، فتویٰ دینے کے عجیب عجیب قسم کے لوگ اٹھتے ہیں، کوئی غامدی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی منجیاں پیڑیاں ٹھوکنے والا انجینئر اٹھتا ہے، کوئی جناب ڈرامے باز اٹھتا ہے، اور رمضان میں وہ دین کے سارا سال کھجل خراب ہوتا ہے اور رمضان میں لوگوں کو دین کے جو ہے وہ دین سکھانے لگتا ہے۔
کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ اپنی طرف سے مفتی بن جاتا ہے، سارا سال اداکاریاں کرتے ہیں، سارا سال جو ہے وہ، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اداکاری۔ ان سے کوئی اچھا رول پلے کروا لیں، ان سے کوئی برا رول پلے کروا لیں، ان کو ایسے مردوں اور عورتوں کو کسی بدکار مرد اور عورت کا کردار دے دے، وہ اس کی اداکاری کر لیں گے، ان کو کسی مفتی کا رول دے دے، وہ مفتی کا رول پلے کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں ایسے لوگ جن کی شکلیں ہی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں، جنہوں نے ایسے غامدیوں اور ایسے شخصوں لوگوں کو دیکھا ہو جن کی شکلیں ہی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ لوگ جناب مسند فتویٰ پہ فائز ہوتے ہیں۔ اور جو دل کرتا ہے میرا یہ خیال ہے جی، میری یہ رائے ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں، شاذ رائے اپنی طرف سے رائے بنا کے اور اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے جناب فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ جو اپنی بڑے منصبوں پہ بیٹھے یہ تو ہیں، ہمارے عوام الناس میں حالت یہ ہوتی ہے کہ کہیں 4-5 لوگ ہیں، ہر چائے خانہ جو ہے وہ ہمارا مفتی خانہ بنا ہوتا ہے، ہر چائے خانہ ہمارا مفتی ہاؤس بنا ہوتا ہے، جہاں 2-4 لوگ اکٹھے ہوئے وہاں جناب فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ جو پاکستان میں سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا حال یہ ہے کہ ایک جہاز تباہ ہو جائے تو اس کا جناب بلیک باکس اس کو اوپن کروانے کے لیے فرانس لے کے جاتے ہیں، اور کوئی پاکستان میں ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، ابھی تک کہتے جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مولوی یہاں پہ فتوے دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جن کا کام چاند پہ پہنچنا تھا، یہ فزکس کے ماہر، یہ کیمسٹری اور سائنس کے نام نہاد ماہر، یہ جناب پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن ابھی تک جس تک 50 سال پہلے لوگ چاند پہ پہنچ سکے، یہ لوگوں کو چاند پر بھی نہیں پہنچا سکے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ مدرسوں والے ابھی تک ضربہ یضرب پڑھا رہے ہیں، اور مدرسے والے ابھی تک لوگوں کو کیا کچھ دے رہے ہیں، اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ اور بھئی چاند پہ لے جانا تمہارا کام تھا، چاند پہ پہنچانا تمہارا کام تھا، سائنس کی ترقی تمہارا کام تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت تم لو، تنخواہیں تم کھاؤ، لاکھوں کروڑوں اربوں کا بجٹ تم کھا جاؤ، تو ذمہ دار جناب مولوی بنتے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، دین کے ہر معاملے میں فتویٰ دینا۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہے، کہیں کو مولوی صاحب عالم بیٹھے ہیں، کسی نے سوال کر دیا، سوال ختم ہوا نہیں تو جناب مقتدیوں میں سے کوئی جواب پہلے ہی گڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پہلے ہی فتویٰ تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات کر دینا بغیر علم کے، اور اگر اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کہتے ہیں جی اس سے انجی سنے ہیں، اور جی ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں، یہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ جس معاملے میں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور اللہ کے پاس آپ جا کے اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس معاملے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اپنی زبان کو اس میں بند رکھیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا گناہ قرآن مجید میں اس بات کو قرار دیا ہے کہ کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ان کے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فحش کام جو ظاہر ہے باطن ہے، اللہ نے سارے حرام قرار دے دیے ہیں۔ والاثم والبغی بغیر الحق، اور دوسرا اس سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ گناہ اور ظلم کرنا کسی پر بغیر حق کے۔ اور تیسرا گناہ جو ان سب سے بڑا ہے وہ ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ یہ گناہ ان دونوں گناہوں سے بڑا، اور ان تینوں گناہوں سے بڑا گناہ وہ چوتھا گناہ کون سا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شرک سے بھی بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم اپنی طرف سے وہ فتویٰ دے دو کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، جی حق بات یہ ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کر دو۔ یہ ان تینوں سابقہ گناہوں سے بڑا کلام ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس کی وضاحت ابن القیم نے اعلام الموقعین میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ دینا خود اللہ کا کام ہے، فتویٰ دینا اللہ کا کام ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر آپ سے عورتوں کے معاملات میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان کو بتائیے کہ اس بارے میں اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ اللہ تمہیں کلالہ یعنی ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، وہ فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اللہ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فتویٰ دینا اللہ کا کام ہے، اور مخلوق میں سے جو شخص مفتی یا فتویٰ کی منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نائب ہوتا ہے، اس نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو اللہ نے کہی ہے، جو اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں نازل کی ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو اس بڑے منصب پہ فائز ہو سکے اور کہے میں تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو اللہ نے کہی ہے، کیونکہ فتویٰ دینا یہ اللہ کا کام ہے، یا اللہ جس کو علم عطا فرمائے وہ اللہ کی طرف سے فتویٰ دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کسی مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اس لیے کتنا بھی علم ہو، جب تک علماء موجود ہیں اور اہل علم موجود ہیں، کوئی شخص اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ سنا تھا۔ اب علماء کی طرف رجوع کیجئے، ان سے پوچھئے اور اپنی طرف سے فتویٰ دینے سے گریز کیجئے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگوں نے بظاہر یہ دیکھا کہ یہی اس کا حکم ہے، لیکن حکم اس کے بالکل الٹ تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہم سفر کے لیے نکلے تو رستے میں ایک شخص جو ہے وہ اس کے سر پہ کوئی پتھر لگ گیا اور اس کا سر جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گیا، کافی زیادہ زخمی ہو گیا، سر پہ پٹیاں وغیرہ باندھی۔ تو رات کو وہ سویا تو غسل اس پہ فرض ہو گیا، تو اب وہ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، شدید سردی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب غسل بھی اس نے کرنا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے جی کہ کیا میں مسح کر لوں تو میرا غسل ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو ہمارے کو ایسی کوئی رخصت دیکھی نہیں ہے، ایسی کوئی رخصت نہیں ہے جی، تمہیں تو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے کیا کیا جی، پانی پکڑا، سر پہ ڈالا، وہ زخم کوئی ہڈی جو ہے وہ کراس کر گئی تھی، ہڈی جو ہے وہ کوئی سر کی ٹوٹ گئی تھی، وہ پانی اندر دماغ میں گیا اور وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو رستے میں کفن دفن کیا، آ کے مدینہ میں بتلایا جی ایک شخص کا ایسا مسئلہ بنا تھا، اور اس نے لوگوں سے پوچھا جی کوئی اس میں کوئی رخصت ہے؟ وہ کہتا ہے جی کوئی رخصت نہیں ہے، اس میں غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا، اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو ہلاک کرے، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا، تو اللہ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا، جب انہیں پتہ نہیں تھا تو وہ کسی اہل علم سے پوچھتے، یہ کو کہاں بھی کوئی رخصت نہیں ہے، وہ کہتے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، وہ کسی اہل علم سے سوال کرتے۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السَّوَالُ، جس کو علم نہیں ہے، جو کل علم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی اہل علم سے پوچھ رہے تھے۔ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ظاہر بات انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ کسی کو مطلب کوئی جنابت ہو جائے تو وہ کیا کرے، وہ غسل کرے۔ اب بظاہر انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ قرآن کی آیت کے تحت دیا تھا، لیکن انہیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ رخصتوں کا علم نہیں تھا کہ رخصت بھی اس میں موجود ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے اہم بات انسان کی جان کو بچانا ہوتا ہے، اور انسان کی جان کو بچانا ہوتا ہو، جان کو بچانا ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، یہ تو پھر حلال تھا، یہ ان کو علم نہیں تھا۔ بظاہر انہوں نے جو فتویٰ دیا اور بظاہر انہوں نے جو مسئلہ بتلایا وہ انہوں نے دین کے مطابق کیا، قرآن کی آیت سے ہی بتلایا، لیکن چونکہ ان کے پاس دین کا پورا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی، اور یہ بہت بڑا جو ہے نبی علیہ السلام نے انہوں نے قتل کیا، یہ اس کے قاتل ہے۔ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ اور ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین فتویٰ دینے میں اور کسی مسئلے کا جواب دینے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے، چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں ادرکت 20 و100 من الانصار، میں 120 انصاری صحابہ سے ملا ہوں۔ کتنے؟
20 انصاری. یہ اقوال جو ہیں یہ زیادہ تر آداب المفتی، یہ آداب المفتی نووی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ اقوال ذکر کیا ہے. عبد الرحمن بن فرماتے ہیں 120 صحابہ سے میں ملا ہوں، لیکن یسأل احدهم عن المسألہ فیردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول. کہ یہ مجلس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک سے سوال کیا، اس نے کہا جی نہیں جی اس سے پوچھیں، دوسرے سے کہا، اس نے کہا تیسرے سے پوچھیں، تیسرے چوتھے، کہتے وہ مسئلہ گھوم کے پھر پہلے تک آ جاتا، کوئی ان میں سے جواب ہی نہ دیتا تھا. یہ صحابہ کرام تھے کہ کتنے کتنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ہر بندہ بچتا تھا کہ مجھ سے اس سوال کا جواب طلب نہ کیا جائے، کسی اور سے پوچھ لیا جائے. اور فرماتے ہیں ما منہم الا یحدث، کسی سے بھی کچھ پوچھا جاتا ہے الا ود ان اخاہ کفا، تو وہ یہی چاہتا، اس کی تمنا یہ ہوتی کہ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھا جائے بلکہ دوسرے سے پوچھا جائے، میں اس سوال کا جواب دیں سے بچوں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. اور یہ ان کی جو ہے وہ ان کے یہ طرز عمل ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا یہ قول فرماتے ہیں من افتى فی کل ما یسأل فهو مجنون، کہ ایسا شخص جس سے جو پوچھا جائے وہ فوراً اس کا جواب دے، ایسا دیوانہ اور پاگل تو ہو سکتا ہے، کوئی عالم نہیں ہو سکتا. جو بھی پوچھا گیا اس کا جواب دے دے. ہر شخص کے پاس ہر شخص کا جواب نہیں ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے. امام شعبی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احدکم لیفتی، یہ دونوں تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں ان احدکم لیفتی فی المسئلہ، کہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ہر مسئلے میں یوں فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں وَلَوْ وُرِدَتْ عَلَىٰ عمر بن الخطاب لَجَمَعَ لَهَا اہل بدر. ان سوالوں کا جواب اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا جاتا تو وہ بھی جواب نہ دیتے، اور بلکہ جتنے بدری صحابہ ہوتے ان کو اکٹھا کرتے، ان پر مسئلہ پیش کرتے، ان سے فتویٰ طلب کرتے، ان سے مشورہ کرتے اور پھر کو جواب دیتے. لیکن فرماتے ہیں کہ آج لوگ دوسرے نے سوال کیا فٹافٹ اس کو جواب دے دیے، فٹافٹ اس کو فتویٰ دے دیتے. اتنی جرت لوگوں میں آ گئی. عطاء بن السائب یہ بھی تابعی ہیں، فرماتے ہیں ادرکت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ظاہر بات وہ صحابہ کرام تھے، احدهم یسأل احدهم عن الشیء فیتکلم وهو یرعب، کہ کسی صحابہ کرام سے یا بڑے تابعین ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، مجبوراً جواب دیتے تو جواب دیتے ہوئے ان کی حالت یہ ہوتی کہ ان کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا. اتنا بڑی بات کہ ہم اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، ان کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا. سفیان بن عیینہ اور سحنون فرماتے ہیں کہ اجسر الناس علی الفتیہ اقلهم علما، کہ سب سے زیادہ فتویٰ دینے میں وہ شخص جرأت کرتا ہے اور سب سے زیادہ بڑا مفتی وہ بنتا ہے جو سب سے زیادہ کم علم ہوتا ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے میں کبھی کسی جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو مدینے کا عالم اور مدینے کا امام، اور بعض روایات میں ایک روایت میں اپنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے پوری کائنات سے اپنی سواریوں کو مدینہ کے لیے تھکا دیں گے، وہاں سے علم حاصل کریں گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ان سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیونکہ ان کے وقت میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور پوری دنیا سے لوگ سوال کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک مسئلہ پوچھا، فرماتے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا. دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، کتنے دن وہ آتا رہا، کہتے جی یار مجھے اس کا جواب نہیں. حتیٰ کہ ایک دن آیا کہنے لگا جی حضرت میں نے جتنا مدینے میں رہنا تھا میں رہ گیا ہوں، مجھے لوگوں نے پیسے جمع کر کے یہ سواری لے کے دی ہے، پیسے جمع کر کے مجھے لوگوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ امام مالک سے جا کے یہ فتویٰ پوچھ کے آؤ، اور میں 6 مہینے سفر کر کے آیا ہوں. کتنا؟ 6 مہینے تک میں سفر کرتا رہا ہوں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آج میرے جانے کا وقت ہے لیکن ابھی تک مجھے آپ نے میرے مسئلے کا حل نہیں بتلایا. فرماتے ہیں جی مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. کہتا میں کیا کہوں گا لوگوں کو جنہوں نے یہ مجھے جمع کر کے بھیجا ہے، 6 مہینے کا سفر میں نے کیا، پر آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میں لوگوں کو کیا کہوں. کہتے ہیں جاؤ لوگوں کو یہ کہہ دے امام مالک کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، جاؤ بتا دو جا کے، کوئی فکر کی بات نہیں، جاؤ ان کو کہہ دو امام مالک کو علم نہیں تھا، امام مالک کو نہیں پتا اس مسئلے کا، وہ لا ادری کہتے ہیں، وہ کہتے مجھے علم نہیں ہے. فرماتے ہیں حیثم بن جمیل ایک اور جو ہے وہ ان کے شاگرد، فرماتے ہیں شہدت مالکا سئل عن 48 مسئلہ،
میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ سے 48 سوال کیے گئے۔ کتنے؟ 48 سوال کیے گئے، ان میں سے 32 سوالوں کا آپ نے یہ جواب دیا، لا ادری، مجھے علم نہیں، لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام مالک کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ سے 50 سوال کیے گئے۔ کتنے؟ 50 سوال جو کیے گئے، آپ نے 50 کے 50 میں جواب میں کہا نہیں مجھے پتہ نہیں، لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں۔ 50 سوال کیے گئے جن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوری کائنات سے اپنی سواریوں کو تھکا دیں گے مدینے سے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن 50 سوال ان سے کیے جاتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ من اجاب فی مسئلہ، بات یاد رکھنا، جو شخص کسی مسئلے کا جواب دینے لگتا ہے فَيَنْبَغِي قَبْلَ الْجَوَابِ أَنْ يُعْرِضَ نَفْسَهُ لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو اپنے آپ کو دیکھے کہ سامنے ادھر جنت اور اس جہنم ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کا جواب تم نے کیسے دیا تھا۔ اگر تو اس کا جواب دینے کا جواب اس کے پاس موجود ہے تو وہ سوال کا جواب دے، ورنہ وہ اپنی جان چھڑا لے، کہہ لے مجھے علم نہیں ہے۔ یہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا، ایک سوال پوچھا، سوچنے لگ گئے، پھر کہنے لگے امام صاحب مجھے جواب دیں، پھر سوچنے، پھر کتنی دیر، کہتے ہیں امام صاحب بتا بھی دیں، کہنے لگے جی میں ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس مسئلے کا جواب دوں وہ بہتر ہے یا نہ جواب دوں وہ بہتر ہے۔ مطلب اتنا ہر سوال کا جواب دینے میں اتنا غور و فکر کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ لوگ کسی سے غلط مسئلے جا کے پوچھیں کہ میں کبھی بھی فتویٰ نہ دیتا، وہ کبھی بھی لوگوں کو اس کا جواب نہ دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں، کسی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بری جگہ کائنات میں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل تم بتاؤ، جبریل کہتے لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھتا ہوں جا کے۔ اللہ سے پوچھ کے سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو بتا دو سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا لا ادری، جبریل نے کہا لا ادری، کیا کہ اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ بات بات پہ فتوے، بات بات پہ جواب دینا، بات بات پہ جناب و دین کی یہ باتیں کرتے رہے، خام خواہ۔ لوگوں نے تو یہ کام بنایا ہوا ہے کہ جو علماء کے کام ہیں وہ عام بندہ کرتا پھرتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے مناصب جو ہے وہ اللہ نے علماء کو دیے ہوئے ہیں، اور ان مناصب میں سے ایک فتوے کا منصب ہے، ان مناصب میں سے ایک امامت کا منصب ہے، ان مناصب میں سے ایک جنازے پڑھانے کا منصب ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ایک ٹرینڈ لوگوں میں چل چکا ہے کہ جی جنازہ جو بھی شخص ہو جی، جس کو مطلب ایک دو دعائیں آتی ہیں وہ جنازہ پڑھانے کے لیے، جی میرا بھائی تھا، میرا باپ تھا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ جنازے پڑھانا، یہ امامت کروانا، یہ فتویٰ دینا، یہ منصب اللہ نے علماء کو دیے ہوئے ہیں، اور علماء کا ہی کام ہے کہ اس منصب پہ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک شخص ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، نماز تو اس کو آتی تھی لیکن آگے وہ فقیہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے سے جو غلطی ہوگی اس غلطی کا ازالہ میں نے کیسے کرنا ہے، اس غلطی کو حل میں نے کیسے کرنا ہے۔ اور کسی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز ایک پڑھا رہا ہوں، اگر وضو ٹوٹ جائے مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر وضو ٹوٹ جائے کیا کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ کام جو ہوتے ہیں یہ علماء کے اللہ نے رکھے ہیں، یہ جو مفتی حضرات یا علماء ہے جو منصب امامت پہ، یہ سارے کام ان کے ہیں۔ یہ جس کا کام ہے اسی کو سانجے، اور کرے تو ٹھنڈا باجے، دوسرے کریں گے تو دنیا میں فتنہ و فساد ہی ہوگا، اور دنیا میں اپنی مرضی سے کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا منصب جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ طب کا شعبہ ہے۔ نبی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم دو ہیں، ایک علم جو ہے وہ دین کا یعنی فقہ کا علم ہے، اور دوسرا علم ابدان یعنی طب کا علم ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ آج مفتی بھی ہے، اور ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے، اور ہر شخص حکیم بھی ہے۔ یہ وبا آئی، کس طرح لوگوں نے کیا کیا چیزیں، جناب یہ فلاں قہوہ پیے، فلاں چیز جو ہے وہ ہلدی کھائیں، کو ادرک کھلاتا ہے، کو لہسن کھلاتا ہے، کو فلاں مکی کا قہوہ پلاتا ہے،
وہ ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے بگڑے ہوئے کیس آئے، بہت ساری اموات کا سبب کیا بنا، اور ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 1 کروڑ جرمانہ کر دے فلاں مکی کے کعبے سے اگر کوئی جو ہے وہ یہ جو مرض کرونا کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں نے ایسا پھیلایا، کعبے کے کعبے پھیلا کے بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا۔ کعبہ، اس کا کعبہ جو ثنا مکی کا کعبہ ہوتا ہے، جو بڑے حکیم، جو پڑھے لکھے حکیم ہیں، زاہد اشرف صاحب وغیرہ، جو اشرف لیبارٹریز والے، انہوں نے اس میں پوری تفصیل سے لکھا کہ یہ مسہل ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ پیٹ کو نرم کرتا ہے اور اس سے موشن لگ جاتے ہیں۔ جب اس سے موشن لگے تو اس کا جو بار بار آئے تو جسم میں نمکیات کی کمی ہوئی اور جسم کا جو دفاعی نظام اور کمزور ہوا، تو جس کو کرونا ہے وہ بیچارہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ حدیث میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شفا ہے، لیکن وہ دوائیں استعمال کیسے کرنا ہے، یہ معاملہ طبیب کا ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے، یا کوئی مستند حکیم ہو، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ جس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ ہر شخص ہر پھول کا کعوہ، ہر پتے کا کعوہ، ہر ہلدی کھا لو، مرچ کھا لو، الائچی کھا لو، پتہ نہیں کیا کچھ، پورے مسالے، کریانے والے سارے حکیم بنے ہوئے ہیں اپنی جو ہے وہ کریانے کی دکانیں بیچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، جس شخص کا جو کام ہے وہ کام کرے، کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے، نہ فتویٰ دینے میں، نہ طبیب بننے میں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا معاملہ یا بڑے سے بڑا معاملہ، اس کا ایک اختصاص ہوتا ہے۔ ہر شخص اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اس کے اسپیشلسٹ اور ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ الگ، علاج کرنے والے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا علاج کرنے والا، کوئی کسی کا علاج کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ہر معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں اور وہی کام کریں جو ہمارا کام ہے، کسی کے معاملے میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔